تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کیوں بنایا گیا. پاکستان کا چیف تو پہلے ہی بہت پاورفل ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کو اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو طاہر گوہر صاحب پلیز اس پر تھوڑا سا اپنا تجزیہ کیجیے. تو دیکھیے، یہ غالباً پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل تھے جنرل ایوب خان، جو 1951 جنوری سے اکتوبر 1958 تک نہ صرف پاکستان کے چیف مارشل رہے، فیلڈ مارشل رہے، بلکہ وہ آرمی ڈکٹیٹر بھی تھے. انہوں نے پاکستان میں آفیشلی پہلا کو کیا تھا، اور وہ بہرحال پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر، فارمل ڈکٹیٹر تھے. تو اب یہ اپیرنٹلی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے، اپیرنٹلی تو یہ آرمی چیف ہیں اور پرائم منسٹر بھی موجود ہے، لیکن ان کا بیہیویئر شاید جنرل ایوب سے بھی زیادہ ڈکٹیٹریل ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مکمل طور پر کنٹرول ہے ہر چیز کا، پاکستان کے ہر ادارے کا، اور ہر فیصلہ ان کا پرائم منسٹر سے یا پاکستان کے پریزیڈنٹ سے زیادہ پاورفل اور ان کے فیصلوں پہ حاوی ہوتا ہے. تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ پاکستان کا آرمی چیف تو پہلے ہی بہت پاورفل ہوتا ہے، تو ان کو پھر فیلڈ مارشل بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ فیلڈ مارشل ایک طرح سے نمائشی عہدہ ہے، یعنی یہ پروموشن کا عہدہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جنرل کو 5 تارے مل جاتے ہیں، یعنی لیفٹیننٹ جنرل کے پاس 3 سے 4 سٹارز ہوتے ہیں، اور فیلڈ مارشل کے پاس میکسیمم 5 سٹارز ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. اب دوسرا اس کے آپٹکس ہیں، اور وہ آپٹکس پرائم منسٹر شہباز شریف نے خود ہی سیٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے جنگ جیتی ہے ابھی جو ریسنٹ ہوئی ہے. تو اب وہ پتہ نہیں کلیم کتنے مطلب اس کے میننگ فل ہے اور وہ کتنا معنی رکھتا ہے. میری نظر میں تو بے معنی کلیم ہے، لیکن ان کو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف، ان کی پارٹی مسلم لیگ نواز، وہ کافی ان پاپولر ہے، اور ان کا جو کولیشن بھی ہے پیپلز پارٹی اور سب پارٹیاں ملا کے، وہ بھی سارے کے سارے کافی ان پاپولر ہیں. وہ ایسا کوئی موقع چاہتے تھے کہ جس سے ان کی پاپولیرٹی میں کوئی اضافہ ہو، اور یہ جنگ کا معاملہ ہو گیا. میں تو ذاتی طور پر کنونس ہوں کہ یہ پاکستان کے آرمی چیف نے ہی پہلگام کا ٹیررسٹ اٹیک جو تھا وہ آرکیسٹریٹ کروایا تھا. اس کے بعد بھارت کا ریٹیلیشن ہوا، پھر پاکستان کا ریٹیلیشن ہوا، پھر بھارت کا ریٹیلیشن ہوا، اور ایک طرح سے یہ ایک انلمیٹڈ، ایک طرح سے یہ لمیٹڈ وار تھی دونوں دیشوں کے بیچ میں، جو 3 سے 4 روز تک رہی. تو اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر نے آرمی چیف کی بہت تعریفیں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ جیت لی، یہ تو پتہ نہیں مرد مجاہد ہے، یہ تو عظیم الشان قسم کا کوئی سپہ سالار ہے. تو یہ سارے کا سارا شہباز شریف کا یہ جو ناٹک ہے، وہ اپنی پارٹی کو بھی مقبول کرنا، اپنے آپ کو بھی مقبول کرنا، اور آرمی چیف کی جو بہت ان پاپولیرٹی ہے، جو جنگ کی وجہ سے تھوڑی سی ختم ہوئی اور تھوڑے سے وہ پاپولر ہوتے نظر آئے ہیں، وہ انہوں نے اس فضا میں یہ اعلان کیا، یہ سوچ کے کہ ہم بڑے پاپولر ہو جائیں گے، اور عمران خان جس کا ہمیں پولیٹیکلی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ وہ اس وقت جیل میں ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے آپٹکس بنائیں، عوام میں اپنی جگہ بنائیں. لیکن ابھی یہ اعلان ہوئے 1 دن ہوا ہے، 1 دن کے اندر اندر ہی ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے عاصم منیر کے فیلڈ مارشل کے نئی ٹائٹل کا کافی مذاق اڑایا ہے. تو جو انہوں نے تھوڑی بہت پاپولیرٹی گین کی تھی عاصم منیر نے، اور شہباز شریف نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کی پاپولیرٹی بنے، وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوا ہے کہ مطلب انٹرنیشنلی بھی وہ مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں، اور انٹرنیشنل جو پاور ہاؤسز ہیں، جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں دنیا کی، ان کو پھر ایک بار یاد دہانی ہو گئی کہ اصل میں پاکستان آرمی ہی سارے وہاں پہ ناٹک کرتی ہے، سارے ڈرامے کرتی ہے. تو وہاں پہ بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ان پاپولر ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہاں پہ بھی کافی چوپٹ ہوا ہے، پاکستان کے اندر بھی
تو اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ تو پہلے ہی پاورفل ہوتا ہے آرمی چیف، تو ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک بیوقوفی کا قدم ہے، واقعی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہ آرمی چیف جو بھی پاکستان کا ہو، وہ ایک طرح سے پاکستان کی ہائیبرڈ جو حکومت ہے اس کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اب انڈائریکٹ مارشل لا رہتے ہیں، تو آرمی چیف جو بھی ہوگا، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو، چاہے وہ ایون میجر جنرل ہو، وہ بہرحال سب سے پاورفل ہوگا، کیونکہ پاکستان میں آرمی کا ہی ہولڈ ہے، آرمی کا ہی کنٹرول ہے، سارے فیصلے آرمی کرتی ہے، سارے ملکی کاروبار بھی آرمی چلاتی ہے، اور ملکی جو ایشوز ہیں ان کو بھی آرمی ہی دیکھتی ہے، خراب بھی وہی کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو اس اعلان کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید اس طرح ان کی پارٹی کا کوئی گراف پاپولیرٹی کا کچھ بنے، لیکن میرا نہیں خیال اس طرح ان کی پارٹی کا پاپولیرٹی کا گراف کوئی بنے گا، بلکہ وہ اور خراب ہوگا۔ چلیں، آپ نے اپنے پچھلے کچھ شوز میں یہ بات بہت واضح کی کہ دراصل یہ جنگ جو ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی فرما رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی کی آرکسٹریٹڈ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اصل مسائل سے ہٹ کے جنگ کو اپریز کرنا تھا، کیونکہ اب تو شہباز شریف صاحب نے جو اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے اس لیے پروموٹ کیا کیونکہ آرمی چیف نے بھارت سے جنگ جیتی ہے، تو اب آپ اس کلیم کے اوپر مزید تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ساری صورتحال ہے؟ دیکھیے، انہوں نے جو یہ جنگ جیتنے کا کلیم کیا ہے اور یہاں تک کہا پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان فیکٹ 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ اب میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ شہباز شریف اتنا نان سینس کلیم کیسے کرتے ہیں۔ 93,000 ان کے جو اس وقت سولجر تھے وہ پرزنر آف وار بنے تھے، اور وہ ایک بدترین ڈیفیٹ تھی 1971 کی، اور یہ بھی جس کو وہ فتح کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیفیٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے مختلف جو مطلب جو ہمارے پاس ڈیٹا سامنے آ رہے ہیں، ان کے مطابق 9 ٹیرر جو سائٹس ہیں پاکستان کی، ان پہ حملے ہوئے ہیں، ان پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے۔ جو پاکستان کی 12 ایئر بیسز ہیں ان پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے۔ جو نیشنل ایئر ڈیفنس ان کا ہے وہ پیرالائز ہوا ہے۔ جو ان کا چائنیز ہارڈ ویئر تھا وہ بھی کافی حد تک کمپرومائز ہوا ہے۔ ان کے 5 سے 7 جیٹس جو انٹرنیٹ پہ مختلف لوگ انفارمیشن لے رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ ڈرونز وہ ختم ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کے جو کئی لوگ درجنوں ان کے جو ملٹری پرسنل ہیں وہ مارے گئے ہیں، جو 30 سے 70 کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، ملٹیپل آرمی پوسٹ جو ان کی ہیں ڈسٹرائے ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے سیز فائر کے لیے بھارت سے خود رابطہ کیا، بھارت سے پہلے وہ امریکہ کے پاس گئے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اس مختصر دورانیے کی یہ جو لمیٹڈ وار تھی، انڈکلیئرڈ جنگ تھی، اس کے بارے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے اور اتنے مطلب اتنی بڑکیں لگانی، ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس ڈیفیٹ کا جو واضح طور پر ان کو ڈیفیٹ ہوئی، چلیے جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈیفیٹ نہیں ہوئی، مگر وہ جیتے کہاں سے ہیں؟ میں یہ بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارے بہت ہی فنی معاملات ہیں، اور یہ جو ان کے مطابق پاکستان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جی نریٹو بلڈ کر رہے ہیں، بیانیہ بنا رہے ہیں۔ بلڈ کرنا نریٹو وہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ کا کوئی بیانیہ ہو ہی نہ، آپ کی کوئی بیسز ہی نہ ہو، تو آپ اپنے طور پہ یہ آپٹکس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آپٹکس کی بیسز پہ آپ پھر کہتے ہیں جی ہم ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، یعنی نریٹو بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ اب وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں جی کہ ہم نے 1971 کی ہار کا بھی بدلہ لے لیا اور یہ جنگ بھی جیت لی۔ ایک بات تو یہ کہ پھر 1971 کی جنگ کی ہار کو وہ اب کھلے عام ہار کہہ رہے ہیں، چونکہ کبھی کبھی تو وہ اس خوفناک ہار کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ماسٹر آف ڈینائل کنٹری ہے، جھوٹوں کے پلندے ہیں ان لوگوں کے پاس، اور اب یہ جو کلیم کر رہے ہیں ان کلیم کی بنیاد پر انہوں نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا درجہ دیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کلیم اس درجہ دینے کے مرحلے میں خود ہی فوت ہو گئے ہیں۔ لوگ اب ان کے اپنے لوگ جو تھوڑے بہت ان کے لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے، ان کا جو چورن تھا اس کو چاٹ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی اب الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
چلیے تو اب آتے ہیں جنگ کی صورتحال جو پاک بھارت کی ہوئی اس کی طرف. دونوں دیشوں نے مختصر مدت کی انڈکلیئرڈ، دیکھیے یہ انڈکلیئرڈ وار لڑی ہے. اور کیا یہ جنگی بادل ابھی بھی دونوں دیشوں کے اوپر منڈلا رہے ہیں؟ کیا دونوں دیش اس جنگی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یعنی کہ کانسیکوینسز پری اینڈ آفٹر کانسیکوینسز اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال. جی طاہر گورا صاحب. دیکھیے جی، یہ جو انڈکلیئرڈ جنگ ہوئی ہے اس میں دونوں طرف آف کورس نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس نقصان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں دونوں دیشوں کی وہ بھی ٹیسٹ ہوئی ہیں، اور پاکستان کو احساس ہوا کہ نہ وہ بھارت کے کسی میزائل کو روک سکا نہ ڈرونز کو روک سکا. آن دا ادر ہینڈ دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے میزائل گئے تھے وہ زیادہ تر نکارہ بنا دیے گئے، ڈرونز بھی آلموسٹ زیادہ تر نکارہ بنا دیے گئے. تو وہ جو ٹیسٹ تھا وہ ہو گیا. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے بھارت کے رفال مار گرائے، اور یہاں تک کہ جی یہ جو رفال تھے یہ زمین پر آ گئے. اچھا، یہ اپنی طرف سے پاکستان بھارت کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ یہ انفیکٹ فرانس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ہوا ہے طیاروں کا وہ فرانس کا ہوا ہے. ابھی تک کوئی کنفرم رپورٹس نہیں ہیں. فرانس کے ایک ملٹری انٹیلیجنس کے کسی بندے کا ایک کوٹیشن تھا جو نیو یارک ٹائمز میں ہوا. اس نے کہا کہ میری انفارمیشن کے مطابق ایک جو ہے کم از کم وہ گرا ہے رفال. اچھا، اگر وہ گرا بھی ہوگا تو مطلب جنگ میں ایسا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ نمبرز کیا ہیں ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اگر میزائل پاکستان کے کامیاب نہیں ہوئے تو وہ میزائل کچھ تو پاکستان کے اپنے تھے، کچھ چائنا کے تھے، تو وہ بھی ٹیسٹ ہو گئے. اسی طرح اگر پاکستان کے طیاروں نے جو اچھی بری پرفارمنس دی، یا ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس نے جو اچھی بری پرفارمنس دی، وہ بھی زیادہ تر چائنا کا تھا، وہ بھی ٹیسٹ ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی اس لمیٹڈ وار پیریڈ میں کہ وہ یہ جو تھا خطرناک معاملہ، دونوں طرف نیوکلیئر کی جو تھی تھریٹس دی گئی. مطلب پاکستان نے تو اوپنلی ظاہرہ زرین تھریٹ دی، بھارت نے نیوکلیئر کی کوئی تھریٹ نہیں دی تھی. جو انفارمیشن آ رہی ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیئر آرسنلز کے آس پاس بھارت نے کوئی ناک ضرور کیا اپنے کسی میزائل کے ذریعے، کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کی وجہ سے امریکنز امیجیٹلی الرٹ ہو گئے. تو اب بھارت نے اپنے نیوکلیئر کو استعمال کرنے کی نہ تو کوئی دھمکی دی تھی نہ کوئی ایسی حرکت کی، مگر پاکستان یہ دھمکی مسلسل دیتا رہا، آج بھی دے رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا اپنا جو نیوکلیئر جو سیٹ اپ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. تو اس ساری سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ انڈکلیئر لڑی گئی اس میں بہت کچھ ٹیسٹ ہوا ہے. چھوٹی مدت کی جنگ تھی، شکر ہے چھوٹی مدت کی جنگ تھی. جنگ کسی صورت بھی اچھی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتی. جنگ میں کوئی بھی ٹھیک سے نہ جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، کیونکہ جنگ بذات خود تباہی کا راستہ ہے. ایون جو جیتے ہیں وہ بھی تباہی کا کسی نہ کسی حد تک شکار ہوتے ہیں، جو ہارتے ہیں وہ تو بہت زیادہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں. تو جنگ کی تو ہم کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. اور بھارت تو بائی دا وے جنگ نہ کرنے کی بات ہر وقت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، پاکستان ہمیں مجبور کر دیتا ہے، یہ انسٹیگیٹ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے. بھارت نے یہ ریٹیلیشن 2019 کے پلوامہ اٹیک کے بعد خاص طور پر کی. اس سے پہلے اڑی اور پٹھان کوٹ پہ جو پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تو اس پہ بھی بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کی تھی، مگر پلوامہ اٹیک کے بعد زیادہ بڑی سرجیکل سٹرائکس کی. اور اب تو بھارت نے ٹھیک ٹھاک بڑے لیول پہ سرجیکل سٹرائکس کی جو ایک طرح سے انڈکلیئرڈ وار کی شکل اختیار کر گئی. اب آپ کا دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ کیا دونوں دیش اس جنگی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت بھی جنگ کے بادل دونوں دیشوں پہ منڈلا رہے ہیں، اور دونوں دیشوں نے یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا کہ بھئی نیوکلیئر کے بٹن کے قریب دونوں دیش پہنچے، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا خطرناک ہے. بھارت کو اس طرح کی سیریسنس کا پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے. پاکستان ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹیررزم کے ایڈونچر، اور پھر جب ان کے گلے آن پڑتی ہے سچویشن تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو اب اس فضا میں جس میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا
کہنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ آپریشن سندور کو بند نہیں کیا، یہی بات راجناتھ جی نے کہی. تو اس ساری صورتحال میں دونوں دیش جنگی فضا سے یقینی طور پر باہر نکل سکتے ہیں، مگر اس میں زیادہ رول پاکستان کو ادا کرنا ہوگا کہ وہ جو ٹیررسٹ بھارت کے حوالے کرنے، جو ٹیررسٹ انٹرنیشنل کمیونٹیز میں بھی ٹیررسٹ سمجھے جاتے ہیں، جن کے اوپر امریکہ نے، یو این او نے بھی باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں، وہ ٹیررسٹ وہ حوالے کرے بھارت کے یا ایٹ لیسٹ امریکہ کے حوالے کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یقینی بنائی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے کہ وہ کبھی ٹیررزم کی طرف نہیں آئیں گے. تو انہی حالات میں یا انہی آفرز پہ، پاکستان کی انہی سنسیئر آفرز پہ یہ دونوں دیش جنگی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں. ادروائز اگر پاکستان اسی طرح آن اینڈ آف ٹیررزم کرتا رہا جیسا کہ وہ سال ہر سال سے کر رہا ہے، تو دونوں دیش جنگی فضا سے باہر نہیں نکل سکتے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.